سوال: بتائیں کہ یا جنت میں موبائل فون یا سوشل میڈیا ہوگا؟ جواب: جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہے، لیکن اس کی نوعیت دنیاوی نہیں ہوگی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جانور بھی جنت میں جائیں گے؟ جواب: بعض روایات کے مطابق کچھ خاص جانور جیسے نبیوں کے اونٹ جنت میں ہوں گے۔ سوال: کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس پر شیطان کا کوئی اثر نہ ہو؟ جواب: نبیوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ نیک لوگ بھی شیطان وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سوال: کیا انسان چاند یا کسی اور سیارے پر رہنے کے بعد بھی اسلامی احکام پر عمل کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلامی احکام ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، چاہے زمین ہو یا کوئی اور سیارہ۔ سوال: کیا جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں یا قیامت کے بعد بنائی جائے گی؟ جواب: جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ سوال: فرشتے کہاں رہتے ہیں اور کیا وہ ایک جگہ محدود ہوتے ہیں؟ جواب: فرشتے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، کچھ عرش کے قریب، کچھ زمین پر اور کچھ آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ سوال: کیا انسان کو اپنے خوابوں کے ذریعے مستقبل کا علم ہو سکتا ہے؟ جواب: بعض اوقات اللہ خواب کے ذریعے غیبی اشارے دیتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب۔ سوال: کیا شیطان انسان کے خیالات کو پڑھ سکتا ہے؟ جواب: شیطان خیالات کو براہ راست نہیں پڑھ سکتا، لیکن انسان کے اعمال اور رویوں سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ سوال: کیا غیر مسلم کی نیکیاں قیامت کے دن قابل قبول ہوں گی؟ جواب: اسلام کے بغیر نیک اعمال آخرت میں قابل قبول نہیں ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں وضاحت ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں نماز پڑھنا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، مسلمان خلا میں وضو اور قبلہ کے حساب سے نماز پڑھنے کے خاص طریقے اپناتے ہیں۔ سوال: کیا ایک وقت دو الگ نیتوں کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: بعض علماء کے مطابق کچھ صورتوں میں یہ ممکن ہے، جیسے فرض اور سنت کی نماز۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ نابینا شخص اذان دے سکتا ہے؟ جواب: ہاں، نابینا صحابہ نے بھی اذان دی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کیا نماز میں کسی اور زبان میں دعا مانگنا جائز ہے؟ جواب: سجدے میں یا نفل نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا جائز ہے، لیکن قرآن کو عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا نماز میں قرآن کی کوئی بھی آیت الٹی ترتیب میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نہیں، قرآنی آیت کو ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز مکروہ ہو سکتی ہے۔ سوال: بتائیں کہ قرآن مجید میں سب سے چھوٹا لفظ کون سا ہے؟ جواب: طٰہٰ، یاسین سب سے چھوٹے الفاظ میں شمار ہوتے ہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں کس جانور نے انسانوں سے بات کی ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں چیونٹی نے بات کی تھی۔ سوال: حدیث میں سب سے پہلا جملہ کون سا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جواب: افشوا السلام، یعنی سلام کو عام کرو۔ سوال: کیا کوئی حدیث ہے جو صرف ایک ہی لفظ پر مشتمل ہو؟ جواب: ہاں، بعض روایات میں قُلِ الحق، یعنی سچ بولو بھی حدیث کے طور پر بیان ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 136 مرتبہ۔ سوال: کیا قیامت کے دن وقت بھی ختم ہو جائے گا؟
جواب: جی ہاں، قیامت کے دن دنیاوی وقت کا کوئی تصور نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ سوال: کیا کسی انسان کی دعا کی بدولت اس کی تقدیر بدل سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، دعا تقدیر کے بعض پہلوؤں کو بدل سکتی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے بھی نیند لیتے ہیں؟ جواب: نہیں، فرشتے نیند نہیں لیتے، کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں اور مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں؟ جواب: ہاں، اللہ رب العزت ہر زبان جانتا ہے، کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا خالق ہیں۔ سوال: کیا جنت میں داخلہ صرف نیک اعمال کی بنیاد پر ہوگا؟ جواب: نہیں، جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اگرچہ نیک اعمال اس کا ذریعہ بنیں گے۔ سوال: کیا نماز میں موبائل کا الارم بند کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر الارم کی آواز سے نماز متاثر ہو رہی ہو تو مختصر طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا بچوں کی نماز بالغ ہونے سے پہلے لکھی جاتی ہے؟ جواب: 7 سال سے بچوں کو نماز کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اعمال کا حساب شروع ہوتا ہے۔ سوال: کیا فجر کی اذان سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ سوال: کیا بلی کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب: نہیں، صرف انسان یا بڑے جانور کے گزرنے سے نماز پر اثر پڑتا ہے۔ سوال: اگر وضو کے دوران کوئی آیت پڑھ لی جائے تو کیا وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، وضو کے دوران ذکر و اذکار اور قرآن پڑھنا جائز ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے لمبی دعا کون سی ہے؟ جواب: سورۃ آل عمران، آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک۔ سوال: کیا قرآن میں چاند پر جانے کا کوئی اشارہ موجود ہے؟ جواب: سورۃ القمر میں وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند کا پھٹنا کا ذکر موجود ہے، جیسے بعض لوگ چاند پر جانے سے جوڑتے ہیں۔ سوال: کیا قرآن میں کسی درخت کو جنتی درخت کہا گیا ہے؟ جواب: ہاں، طوبیٰ نامی درخت جنت میں موجود ہیں۔ سوال: کیا قرآن میں کوئی ایسی صورت ہے جس میں لفظ اللہ نہیں آیا؟ جواب: جی ہاں، سورۃ المجادلہ کے علاوہ ہر سورہ میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: حدیث میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے کس شخص کا ذکر ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: کیا کوئی ایسا پرندہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہو؟ جواب: جی ہاں، ہدہد کا ذکر سورۃ النمل میں آیا ہے۔ سوال: کیا جانور بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام مخلوقات اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق مظلوم جانوروں کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن ان کو جنت یا جہنم نہیں دی جائے گی۔ سوال: کیا جنت میں بھی دریا ہوں گے؟ جواب: ہاں، جنت میں دودھ، شہد اور شراب طہور کے دریا ہوں گے۔ سوال: کیا جنت بھی صدقہ دے سکتی ہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ صدقہ دینے کے لیے دنیاوی مال ہونا ضروری ہے، جنات کے پاس وہ نہیں ہوتا ہے۔ سوال: کیا بادل بھی اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سوال: کیا قیامت کے بعد سورج اور چاند بھی ختم ہو جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سوال: کیا کوئی سائنسی تحقیق وضو کے فوائد ثابت کرتی ہیں؟
جواب: جی ہاں، وضو کے طبی فوائد پر کئی تحقیقات ہوئی ہیں، جیسے ذہنی سکون اور جراثیم سے پاکیزگی شامل ہیں۔ سوال: کیا روزہ رکھنے سے انسانی جسم پر کوئی سائنسی اثر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزہ جسم کی ڈیٹاکسس میں مدد کرتا ہے اور صحت بہتر بناتا ہے۔ سوال: کیا قرآن میں خلا اور کہکشاؤں کا ذکر ہے؟ جواب: ہاں، سورۃ الذاریات میں آسمانوں کی وسعت کا ذکر ملتا ہے، جسے جدید سائنس کہکشاؤں کے پھیلاؤ سے جوڑتی ہے۔ سوال: کیا جھوٹ بولنے سے روزی میں کمی آتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ سچائی برکت کا ذریعہ ہے اور جھوٹ رزق کو ختم کرتا ہے۔ سوال: کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بشرط یہ کہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ سوال: کیا کسی کا راز بتانا خیانت ہے؟ جواب: ہاں، اگر کسی نے امانت کے طور پر کوئی بات کہی ہو تو اسے ظاہر کرنا خیانت ہے۔ سوال: کیا کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: ہاں، اگر توبہ خلوص نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: کیا اللہ رب العزت نے خود کو کبھی کسی پر ظاہر کیا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سوال: کیا جنت میں وقت کا کوئی تصور ہوگا؟ جواب: نہیں، جنت میں وقت کا تصور دنیا جیسے نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سوال: کیا کسی انسان کو اللہ کی آواز سننے کا موقع ملا؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: کیا ہر شخص کا الگ الگ فرشتہ مقرر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ 2 کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں سب کے لیے ایک جیسی نعمتیں ہوگی؟ جواب: نہیں، جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات اور نعمتیں ملے گی۔ سوال: کیا زمین کے اندر رہنے والے لوگ بھی قبلہ کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی خلا یا زمین کے اندر بھی ہو تو اجتہاد کے ذریعے قبلہ کا تعین کرے گا۔ سوال: کیا قیامت کے دن بھی نماز ہوگی؟ جواب: نہیں، قیامت حساب کتاب کا دن ہوگا، نماز دنیا کے لیے مخصوص ہے۔ سوال: کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوگی، وہاں صرف نعمتوں اور خوشیاں ہوں گی۔ سوال: کیا عورتیں بھی مسجد میں جماعت کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگرچہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کیا تراویح کی نماز قرآن ختم کیے بغیر بھی مکمل ہوتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، تراویح کا مقصد قیام اللیل ہے، اگر قرآن مکمل نہ ہو تب بھی تراویح درست ہیں۔ سوال: کیا قرآن میں خلافت کا کوئی ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ النور میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 2600 بار۔ سوال: کیا قرآن میں کہیں جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ الاعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے۔ سوال: حدیث میں سب سے بہترین عمل کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہیں جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا حدیث میں قیامت کے دن کا تفصیلی نقشہ موجود ہے؟
جواب جی ہاں، مختلف احادیث میں حشر، پل صراط، میزان اور جنت و جہنم کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ سوال، کیا جنت بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب، اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ سوال، کیا جانور بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جواب، جی ہاں، انصاف کے لیے بعض جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سوال، کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جواب، جی ہاں، جنت میں نیک مرد اور عورتوں کو بہترین جوڑے دیے جائیں گے۔ سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہنس کر کہا لگایا؟ جواب، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، کہا نہیں لگاتے تھے۔ سوال، کیا کسی انسان کا سایہ نہ ہونا ممکن ہے؟ جواب، جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی تھے۔ سوال، کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق رہتی ہیں؟ جواب، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی بستے ہیں، لیکن سائنس اس پر خاموش ہیں۔ سوال، کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوال، کیا بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے؟ جواب، جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال، کیا پانی بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا؟ جواب، جی ہاں، قیامت کے دن زمین کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، جن میں پانی بھی شامل ہیں۔ سوال، کیا کوئی ایسا درخت ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ جواب، ہاں، سدرۃ المنتہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ سوال، کیا اسلام میں خواب کی تعبیر ہر کسی کو بتانی چاہیے؟ جواب، نہیں، خواب کی تعبیر صرف علم رکھنے والوں افراد سے لینی چاہیے۔ سوال، کیا ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جواب، نہیں، بعض خواب خیالات یا شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال، کیا نیک اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بعض نیک اعمال کا اثر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔